لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود والترمذي تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا اللہ کی رحمت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن ذی الحجہ کے مبارک ایام اور مبارک گھڑیوں میں ہم سانس لے رہے ہیں فللہ الحمد والمنہ یہ ایسی ساعتیں یہ ایسی گھڑیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں ان دنوں میں جو نیک اعمال بندہ بجا لاتا ہے وہ نیک اعمال بقیہ دنوں میں انجام دینے سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر کیا ان
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بہتر ان ایام میں نیک اعمال کو بجا لانا ہے، الا کہ وہ مجاہد جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ میدان جنگ میں اترتا ہے اور وہاں پر اسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے، تو ایسے مجاہد کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان ایام میں کثرت سے اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے، اور یہ موسم جسے ہم موسم خیرات کہتے ہیں، موسم نیکیاں کہتے ہیں، آخر یہ موسم اللہ کیوں کر عطا کرتے ہیں ہم بندوں کو؟ اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ بندہ اس موسم میں اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لے اور اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ اسی لیے رب العالمین قدم قدم پر اور وقتاً فوقتاً ایسے موسم بہار نیکیوں کے رب العالمین ہم بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ آخر ان ایام کو فضیلت کیوں کر حاصل ہوئی، ان ایام کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیوں کر ہے؟ کہا السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فی وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان ایام کو فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ ان ایام میں امہات العبادات کو بندہ انجام دیتا ہے۔ جو بڑی اور اہم عبادتیں ہوتی ہیں وہ ان ایام میں انجام دی جاتی ہیں، جو کسی اور ایام میں ان ساری عبادتوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ناممکن ہے۔ ان 10 دنوں میں عرفے کے روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نمازوں کا کثرت سے اہتمام اس ان ایام میں مقصود ہے، اور اسی طرح سے حج جیسی عظیم عبادت کو بجا لانا ان ایام میں ممکن ہے، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات بھی ان ایام میں کر سکتے ہیں۔ یہ امہات العبادات ہیں، یہ اہم اور بڑی عبادتیں ہیں جنہیں بندہ ان 10 دنوں میں انجام دیتا ہے، اور یہ ساری عبادتیں ان ایام کے علاوہ کسی بھی دن میں گویا کہ یہ عبادتیں جمع نہیں ہو پاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ذی الحجہ کے ایام مبارک ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والا ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر ہم احادیث کا دراسہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اس کے جو دن ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کے دن سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا اس کے دن بڑے مبارک ہیں، تو لہذا ان اوقات اور ان ساعات اور ان گھڑیوں کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں گزارنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں ہم کیا عبادات بجا لائیں؟ ابھی ہمارے پاس چند ساعتیں باقی ہیں، ابھی ہمارے پاس چند گھڑیاں باقی ہیں، ان گھڑیوں میں ہم کن عبادات کا اہتمام کریں؟ کہا کہ سلف اور صحابہ کرام سے کثرت سے ان دنوں میں تکبیر کا اہتمام ثابت ہے، اور یہ ایسی سنت اللہ رحم کرے کہ ہم میں سے اکثر اس پر عمل کرنا ہم میں سے اکثر نے چھوڑ دیا۔ تکبیر کا خوب اہتمام کریں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت ان دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی جو روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں داخل ہو جاتے تو یہ دونوں بازار نکل جاتے اور بازار میں بآواز بلند اللہ کی تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو
کثرت سے اس تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا عمل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں تکبیر انسان سرن ادا کرے گا یعنی اپنی زبان سے ادا کرے گا، وہیں پر وقتاً فوقتاً بآواز بلندی اسے ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کبھی کبھار بآواز بلندی تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اپنی تجارت میں مصروف رہیں لیکن تجارت کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اور خصوصاً ان ایام میں جو عبادتیں مطلوب ہیں ان میں سب سے اہم اور پہلی عبادت تو ذکر ہے، خصوصاً تکبیر کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے دوستو۔ اور یہ تکبیر کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کہا کہ تکبیر کا سلسلہ ایام التشریق تک جاری رہے گا۔ ایام التشریق سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13ویں تاریخ کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، اور عید کے دن کے بعد تقریباً 3 دن بندے کو چاہیے کہ اللہ کی خود کبریائی بیان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام التشریق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ایام التشریق ہی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ یہ ایام التشریق دراصل کیا ہے؟ کہا کہ کھانے پینے کے ایام ہیں، خوب کھائیں اور پیئیں، اور ساتھ ساتھ ایک بار اس بات کو نہ بھولیں کہ ان ایام میں اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا مطلوب ہے۔ کہا کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو یہ تینوں ایام کھانے پینے کے دن ہیں، وہیں پر اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کے بھی ایام ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیں، ایام التشریق کے غروب آفتاب تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا، اور یہ مصنون ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں جو عبادتیں مطلوب ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت عرفے کا روزہ ہے۔ عرفے کا روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی یوں بیان فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ عرفے کا روزہ میں اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی بدولت کہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے عرفے کے روزے کی، کہ کہا کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ بندے کے 2 سال کے گناہوں کو دھل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو ایسی جو عبادتیں ہیں ان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرفے کا روزہ ہم کب رکھیں؟ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ، جو عرب دنیا کے ایک زبردست عالم دین ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عرفے کا روزہ کب رکھیں تو آپ نے کہا کہ عرفے کا روزہ اس دن رکھیں جس دن حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی فضیلت، اس قدر فضیلت اللہ نے اس لیے بیان کی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک عرفے کے دن زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کا جو وقت عموماً حجاج وہاں پر گزارتے ہیں عرفے کے میدان میں، اکثر حجاج غروب آفتاب تک اپنا وقت وہاں پر گزارتے ہیں۔ یہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ مبارک ساعتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جن میں اللہ کی مغفرت جوش میں ہوتی ہے۔ اگر بندہ ان گھڑیوں میں اللہ کو منانا چاہے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہے تو ممکن ہے بندے کے لیے روزے کی حالت میں اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوم یوم عرفہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ، جبکہ حجاج حج میں رہتے ہوئے، حج کا فریضہ انجام دیتے ہوئے وہ عرفے کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ عرفے کا روزہ تو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کے لیے رکھا ہے جو حج کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عرفے کا دن وہ دن ہے، عرفے کا روزہ اس دن ہے جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوں۔ اب جو لوگ اختلاف رویت کے قائل ہیں
جو لوگ اختلاف رویت کے قائل ہیں، اب اگر یہ مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو 9ویں تاریخ کی جو بات کہی جاتی ہے تو یقیناً ان کے حق میں اتوار کے دن گویا کہ 9ویں تاریخ ہے، جو کہ عرفے کا دن، جس دن کے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہ تو کل کا دن یعنی ہفتے کا دن ہے۔ تو ایسی صورت میں اختلاف رویت کے حاملین اور قائلین کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ روزہ تو عرفے کا وہی ہے جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہو، اور اس کے بعد اگر جو اختلاف رویت کے قائل ہیں، جو 9ویں تاریخ ان کے حق میں اپنے حق میں ہے، اس دن وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ان کے اپنے لحاظ سے جو 8ویں تاریخ جس دن کے سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس دن وہ روزہ رکھ لیا کریں، اور اس کے بعد اگلا جو دن ہوگا اس دن وہ بغیر روزہ کے رکھیں، وہ بغیر روزہ کے رہیں۔ یہ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے کہا۔ تو یقیناً احادیث کا دراسہ کرنے سے یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مبارک گھڑیوں میں ہمارا بھی کچھ کردار ہو، ان مبارک گھڑیوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ دوستو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کیوں کیا کرتے تھے؟ پیر اور جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزے کا اہتمام کرتے، آپ نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کیونکہ پیر اور جمعرات ہر بندے کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو پتا چلا جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں رہ کر اگر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، اللہ کی نزدیکی پانا ممکن ہے، اللہ کی مغفرت پانا ممکن ہے، اللہ کی خوشنودی پانا ممکن ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ تو لہذا عرفے کی مبارک گھڑیاں اگر ہم روزے کی حالت میں گزاریں اور اس دن روزہ رکھتے ہوئے جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہو کر سب اللہ کی مغفرت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں عطا نہ کیا کہ عرفے کے میدان میں ہم ہوں، لہذا ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے مشاکل کو دور فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو رب العالمین دور فرمائے گا اور ہماری زندگی میں چین و سکون لے آئے گا۔ ان دنوں میں جو عبادتیں بجا لائی جاتی ہیں ان میں ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ دوستو جیسے ہم قربانی کہتے ہیں تو نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ ہمارے اپنے ذہن میں گویا کہ دہرائی جاتی ہے۔ تاریخ اور واقعہ تو آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے، جس کا نقشہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ صافات 20 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مکمل وضاحت گویا کہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یہ بات اس بات کو ذہن میں رکھیں، اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی تمنا اور آرزو کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے نازک مرحلے میں اللہ تعالیٰ ایک لمبی مدت کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے لیے عطا کرتا ہے۔ قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اس سے پہلے کے 2 جمعے میں ہم نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تو ہم نے اس وقت آپ سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش سے عبارت ہے۔ قدم قدم پر آپ کی زندگی میں آزمائش آئی تو آپ نے ہر آزمائش کا مقابلہ صبر و ایمان سے کیا اور ہر آزمائش کا مقابلہ اپنی استقامت سے کیا۔ یہاں پر ایک اور آزمائش آپ کی زندگی میں آتی ہے، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ انبیاء کے خواب نبوت کے 46واں ایک حصہ ہے، نبوت کے کئی حصے ہیں، اس میں 40 پر 6واں حصہ گویا کہ خواب بھی ہے۔ انبیاء جو خواب
میں دیکھتے ہیں اس کا آنا بروئے کار لانا گویا کہ سچ ہوتا ہے. انبیاء کے خواب کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے لخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے بتاؤ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابو جان جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے حکم دینے والا تو پروردگار ہے, پروردگار کے اس عمل کو آپ انجام دیجئے, ذرہ برابر بھی تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں دوستو. پہلی بات تو یہ انسان اللہ کا جو آرڈر ہوتا ہے, اللہ کا جو حکم ہوتا ہے, اس کے آگے ایک صحیح مسلمان اور کامل مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے اس فیصلے کی خاطر قربان کر دیتا ہے. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی جان کا مسئلہ تھا, انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ باپ نے اپنے بیٹے کی پرواہ کی. ان کے اندر کوئی پرواہ تھی تو صرف اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا آرڈر. تو یہی اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہی ملتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے اور واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے اللہ کے فیصلے کے سامنے ہماری ساری قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے, ہماری خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے, ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے والدین نے اس بچے کی تربیت فرمائی. اگر بچے کی انہوں نے صحیح طور پر تربیت نہ کی ہوتی تو نبی اسماعیل کا یہ جواب نہ ہوتا. نبی اسماعیل فوری طور پر اللہ کے فیصلے سے اس لیے راضی ہوئے کیونکہ وہ فرما بردار تھے. وہ فرما بردار اس لیے تھے کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کی طرف توجہ دی. تو لہذا آج بھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانے, ان کا کہا مانے. اگر بیٹے نافرمانی کرتے ہیں, اگر بیٹے والدین کی بات نہیں مانتے ہیں تو صرف بیٹے کو برا بھلا کہنا ہم جانتے ہیں, بچوں کو کوسنا ہم جانتے ہیں, لیکن کبھی والدین تنہائی میں یہ سوچ کر دیکھیں کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کبھی فکر کی, کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کی زندگی میں دینداری کے لیے کیا کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی. تو اس معاملے میں ہم کوتاہ نظر آتے ہیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو کوستے ہیں دوستو اور برا بھلا کہتے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے. پہلے والدین کو اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت آپ کے والدین نے فرمائی. تو معاملہ تو ہم جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا. جب یہ دونوں فرما بردار اللہ کے بندے آگے بڑھے اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مٹا دیا اور ان پر جب چھری چلانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موٹا مینڈھا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھیجتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. کہا اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس قربانی کے عمل کو, ہم نے اس عمل کو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی شان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کے طور پر قرار دیا. یہ بڑی عظیم عبادت ہے دوستو قربانی, جسے لوگ انجام دیتے ہیں. یہ صرف جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں, یہ صرف جانور کا خون نہیں بہاتے ہیں, بلکہ قربانی کے ذریعے سے ہر قربانی دینے والا اپنے کیریکٹر سے یہ ثابت کرتا ہے اے پروردگار تیرا آرڈر تھا اس لیے میں اس جانور کا خون میں نے بہایا. لہذا زندگی میں جب کبھی اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے, اپنے مال کی قربانی دینی پڑے, اے پروردگار تیرے فیصلے کی خاطر میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا, جیسا تیرے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے, تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جیسے میں نے اس جانور کی قربانی دی ہے. مستقبل میں جب بھی خواہشات کی ضرورت پڑے قربانی دینے کی, میں قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا. اپنی خواہشات کی عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے. لہذا یہ عظیم عبادت ہے قربانی, لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دے. دوستو آج کے دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا کی کثرت دیکھتے ہیں, واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کا استعمال آئے دن گویا کہ اس کے استعمال میں تیزی اور گویا کہ بڑھوتری کا ہم
इजाफा देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम में से हर एक को मुखलिस होना चाहिए। हम जो जानवर खरीदते हैं, जिस जानवर को हम अल्लाह के नाम पर ज़बह करना चाहते हैं, कुर्बानी जिस जानवर की हम देना चाहते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए दें। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपने जानवर के फोटो भेजते हैं और कहते हैं कि इस जानवर की इतनी हजार इतनी जो है कीमत है, इतनी महंगी कीमत है, इतना महंगा जानवर है। आखिर आप ये पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? अल्लाह को खुश करना आपका मकसूद है या अपनी बड़ाई जताना आपका मकसूद है या लोगों की तारीफें और वाह वाह लेना यह आपका मकसूद है? इसीलिए कुर्बानी में सबसे अहम शर्त तो इखलास है दोस्तों। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जिस जानवर की कुर्बानी तुम देते हो, याद रखो अल्लाह ताला को ना उसका गोश्त पहुंचता है ना उसका खून पहुंचता है। अगर अल्लाह को पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तक़वा है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी है। लिहाजा इस कुर्बानी को अल्लाह को खुश करने के लिए दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब से मुखातब होकर कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए देना चाहिए। लोगों की तारीफ हासिल करना ये आपका मकसूद ना हो। अगर दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा है अगर मैं बड़े से बड़ा जानवर खरीदूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरा एहतराम करेंगे, ये शैतान की तरफ से है दोस्तों। इसे मिटाइए और अपने दिल में अच्छी नीयत पैदा कीजिए। इस कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर ज़बह करने की कोशिश कीजिए और ज़बह जब तक अल्लाह के नाम पर ना किया जाए उस वक्त तक कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए जानवर ज़बह करते हुए क्या कहना चाहिए? कहा कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करें। और उसके बाद मशरूर अमाल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से साबित है, आप कहा करते थे अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलद, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी व अन अहली बैती, कि जिन जिन लोगों की आपने नीयत की है उस जानवर में उन सारे लोगों की नीयत आप अपने दिल में कर लिया करें तो काफी है। अगर कोई बंदा नाम लेता है तो अहले इल्म ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, और कहा कि नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी तो अल्लाह का नाम लेना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर गोया के जानवर के गले पर गोया के छुरी चलाने की जरूरत है। और जानवर को ज़बह करने से पहले इस बात को ज़हन में रखें कि छुरी को अच्छी तरह तेज कर लेनी चाहिए। बात लोग जब ज़बह करते हैं तो छुरी तेज नहीं होती है, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ पहुंच सकती है। दोस्तों कितनी प्यारी तालीम है, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, बेशक अल्लाह ताला ने इहसान को हर चीज पर लिख दिया है। इहसान क्या है? हमदर्दी है, गमखारी है और एक दूसरे पर रहम करम है। आपने आगे फरमाया वइज़ा फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़िबह। आपने फरमाया जब तुम ज़बह करो तो तुम अच्छी तरह से ज़बह करो। और आपने अच्छी तरह से ज़बह कैसे करें आपने वज़ाहत करते हुए कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु, तुम में से हर एक को चाहिए अपनी छुरी अच्छी तरह से तेज कर ले, वलयुरिह ज़बीहतहु, और अपने जानवर को आराम पहुंचाए। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो इससे हमें पता चला जानवर को आराम पहुंचाना और तकलीफ ना देना ये हर मुसलमान से मतलूब है। खुसूसन हम देखते हैं अगर हम अपने घरों के अंदर अगर जानवर की कुर्बानी देते हैं तो इसमें हमसे गलती ये होती है दोस्तों, बाज़ लोग जानवर के पैर को जब बांध देते हैं, बांधने के बाद ज़बह करने के बाद भी थोड़ी देर तक पैरों को यूं ही बांध के रखते हैं। इसका नुकसान ये होता है दोस्तों, जानवर अपने अंदर एक घुटन महसूस करता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए कहा गया जैसे ही ज़बह करते हैं जानवर के पैर को मुकम्मल खोल दें ताकि वो पूरे जिस कदर वो अपने पैर को जमीन पर मारता है उसी कदर आसानी के साथ उसकी रूह कब्ज़ होती है। और इस मामले में हमारी ख़वातीन पर अल्लाह रहम फरमाए, वो कहती हैं कि हमारे दरो दीवार हमारी दीवारें नजिस और गंदे हो जाते हैं, इसीलिए उसे टाइट बांध के रखते हैं जब तक मुकम्मल जानवर की हरकत खत्म ना हो जाए, हरकत बंद ना हो जाए, उस वक्त तक उसे बांध के रखते हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों, ये सरासर जुल्म है जानवर के साथ। जैसे जानवर को ज़बह करते हैं उसके पैरों को खोल दें ताकि वो जिस कदर अपने पैर को जमीन पर हरकत और मारने की वजह से उसकी रूह बआसानी कब्ज़ होती है। अगर आपने उसे बांध के रखा तो गोया कि जानवर अपने अंदर
ایک گھٹن محسوس کرتا ہے. تو اسی لیے جانور ذبح کرنے والوں کو چاہیے خصوصاً جب اپنے گھروں کے اندر ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیر کو کھول دیں. جو کچھ گندگی دیواروں پہ لگتی ہے اسے صاف کرنا ممکن ہے, اسے دھونا ممکن ہے, اور محض اپنے دیوار کی باقی صفائی کے چکر میں اس جانور کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. تو لہذا اس امر کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد گویا کہ 10ویں ذی الحجہ سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے, اور ایام التشریق 11, 12 اور 13ویں تاریخ کی گویا کہ اثر تک, یعنی سورج کے غروب ہونے تک گویا کہ اس کا وقت ہے. دوستو اس درمیان جب چاہے آپ قربانی دے سکتے ہیں, لیکن افضل اور بہتر وقت تو یہ ہے کہ پہلے دن آپ قربانی کر لیں. اگر قصاب کبھی نہیں ملتے ہیں یا مزدور ہمارے پاس نہیں ملتے ہیں, وہ مجبوری ہے, اس لیے آپ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کرنا چاہیں یہ آپ کے اختیار ہے. لیکن یاد رکھیں قربانی کا وقت عید کے بعد سے ہے, اور عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عام ذبح کرنا ہوا, اس کا شمار قربانی میں نہیں ہوگا. قربانی تو عید کے بعد اس کا شمار ہوتا ہے. 10ویں تاریخ, 11ویں تاریخ, 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ جسے ایام التشریق کہا جاتا ہے. تو 13ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک گویا کہ آپ ذبح کر سکتے ہیں. یہ عظیم عمل ہے, بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ایک بکری میں ایک گھر کے افراد شامل ہو سکتے ہیں, اور ایک گائے میں 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں. 7 افراد نہیں بلکہ 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں. اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو ان کا جو ذمہ دار ہوگا, اگر گائے کا ایک حصہ خریدتا ہے تو صرف اس ایک آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے گھر میں جو 5 افراد, اس کی اپنی بیوی اور اس کے اپنے جو بچے ہوں گے, ان سب کی طرف سے ایک حصہ کافی ہو جائے گا. بعض لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہے, 7 حصہ 7 آدمی کی طرف سے, 7 آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ 7 گھر والوں کی طرف سے ہے. دوستو اسی طرح سے جو بکری ہے جس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے, ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے, اور ایک گائے 7 گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. یہ ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے تو اس میں حصہ لیجئے, اور آپ حصہ بڑھ چڑھ کر لیجئے, اور اچھا سے اچھا جانور خریدنے کی کوشش کیجئے جس میں کہ عیب دار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عیوب کو واضح فرمایا ہے کہ العوراء البین عورها العرجا البین عرجها, یعنی ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, یا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو, یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بہت واضح ہو, ایسے جانور کو آپ قربانی میں نہیں دیں گے. صحت مند اور تندرست اور صحیح سالم جانور کو آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے. یاد رکھیں یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے, یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. اسی لیے قربانی میں اخلاص کو پیدا کیجئے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کیجئے, اور اس قربانی کے ذریعے سے اپنے اندر یہ تصور رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے صرف جانور کی گلے پر چھری چلانا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں, بلکہ اللہ تو چاہتے ہیں ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیں, ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیں. ایک جانور کو ذبح کرنے والا اپنی قربانی کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے اے پروردگار مستقبل میں جب بھی خواہشات کی قربانی کی ضرورت پڑے میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں اپنی خواہشات کو. تو یہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تکبیر کا کثرت سے اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر کا کثرت سے زیادہ اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عرفے کا دن وہ جس دن سارے حجاج عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں, اس دن اللہ تعالیٰ یعنی کل کے دن اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایام التشریق کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایام التشریق جو کہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں, ان دنوں کی بھی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی جیسی عظیم عبادت میں اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے, ہمارے روزے کو قبول فرمائے, ہماری قربانی کو رب العالمین قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون